الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تقدیر یعنی قدر۔ تقدیر دوستو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے، تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو تقدیر پہ صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے، اگر یہ لوگ احد پہاڑ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، بلکہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک یہ لوگ تقدیر پہ ایمان نہ لائیں۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیک اعمال کو قبول نہیں کرتا کہ جن کے عقیدے میں خرابی ہو، اور اتنی خرابی ہو کہ وہ ان کو کفر تک پہنچا دے۔ تو ہمیں اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ تقدیر پہ ایمان کتنا ضروری ہے، اور ہمیں اس کو سیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل سے۔ تو دوستو، اگر آپ تقدیر پہ اس طرح سے ایمان لانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن و سنت اور صحابہ کرام نے ایمان لائے، قرآن و سنت سے صحابہ کرام نے جو ایمان سیکھا، تو آپ کو 4 اصول سیکھنے ہیں۔ آسان سے اصول ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو سکھا سکوں اور آپ سیکھ سکیں۔ دوستو، پہلا اصول یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، عمومی طور پہ بھی اور تفصیلاً بھی۔ چیزوں کا عمومی علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور تفصیلاً علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ عام علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور خاص علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں۔ زمین اور آسمان میں کوئی ایسا ذرہ یا کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ یہ پہلا اصول یاد رکھیں۔ اس کے بعد دوستو، جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کہ میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کہ سب لکھو جو قیامت تک ہوگا، اور یہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ دوسرا اصول کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے، اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جو قیامت تک ہوگا۔ تیسرا اصول دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اس کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی اللہ کے ارادے اور اللہ کی اجازت کے بغیر۔ نہ کوئی خیر کا کام ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی شر کا کام ہو سکتا ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ تیسرا اصول۔ اور چوتھا اصول میرے دوستو کہ ہر چیز، تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے، مخلوقات کی صفات کا خالق اللہ ہے، اور مخلوقات کے اعمال کا خالق اللہ ہے۔ ہمارا خالق اللہ، ہمارے صفات کا خالق اللہ، اور جو ہم اعمال کرتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ غیر مخلوق ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہے۔ جیسے اللہ کا قرآن غیر مخلوق ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات غیر مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ 4 اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، عام، خاص، تفصیلاً اور عموماً ہر چیز کا مکمل علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ
لوح محفوظ میں لکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں، اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا خالق، اس کی صفات کا خالق مخلوقات کی، اور مخلوقات کے اعمال کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس کے بعد دوستو آئے کچھ سوالات اور کچھ جو کنفیوژن ہے تقدیر کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے غلط فہمیاں جو ہے، سوالات اور غلط فہمیاں تقدیر کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر ہر چیز آسمان اور زمین کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی، تو پھر نیک اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر کا ایک جز وہ ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے۔ تقدیر کا وہ جز جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا، وہ چینج نہیں ہوتا۔ لیکن تقدیر کے ایک جز کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے اختیار کے ساتھ۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور ہم برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ اس کی جزا ہمیں دیتا ہے، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی انسان کو نہ نیکی کرنے پہ مجبور کرتا ہے نہ برائی کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے نیکی کرنے کا بھی اور برائی کرنے کا بھی۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ ہمیں اس کی جزا دے گا، اس کا انعام دے گا، اور اگر ہم برائی کریں گے تو اللہ اس کی ہمیں سزا دے گا۔ لیکن ہم اپنے اختیار سے جو بھی کریں گے وہ اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے جو قیامت تک ہوگا وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لیکن اللہ ہم پہ زبردستی نہیں کرتا کہ تم نیک کام کرو اور ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، اور ہم جو ہے برے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم نیک کام بھی کر سکتے ہیں اور برے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نیک کام کریں گے اللہ اس کا اجر دے گا، اگر برے کام کریں گے تو اللہ اس کی سزا دے گا۔ ہم جو کریں گے اپنے اختیار سے اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ جو قدر سے ریلیٹڈ ہے، تقدیر سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے اور دعا تقدیر سے جھگڑا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے کیا جو صحیح قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دوستو جیسے میں نے پہلے کہا، تقدیر کا وہ جز جس کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن تقدیر کا ایک جز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ اس سال اس بندے کی آپ نے روح قبض کرنی ہے، اس سال اس بندے کی آپ نے روح قبض کرنی ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے فرشتے، اپنی مخلوق ملک الموت کو، اور یہ ملک الموت کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن جس بندے کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ملک الموت کو، وہ بندہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے اپنے عمر کو بڑھانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے جس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ملک الموت کو حکم دیا تھا کہ اس سال اس کی روح قبض کرنا، اللہ اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہے اور اس کی عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے حکم کو تبدیل کیا، یہ بھی پہلے سے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوستو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلانا قوم پہ عذاب لے آؤ، لیکن وہ قوم اگر توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، تو اللہ اس حکم کو تبدیل کر دیتا ہے اور ان پہ عذاب نہیں آتا۔ لیکن یہ تبدیل کرنا بھی اللہ کے علم میں ہے،
اور اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عقائد قرآن و سنت اور سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے عقیدے کے مطابق بنائے، کیونکہ دوستو آخرت میں نجات اسی کی ہوگی جس کا عقیدہ اور اس کے بعد جس کا عمل قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ دوستو آپ کو حدیث پتہ ہوگی ترمذی کی کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی، آپ نے کہا کہ وہ اس طریقے پہ ہوں گے جس پہ آج میں ہوں اور آپ لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ تو دوستو کوشش کریں اپنے عقائد اور اس کے بعد اپنے اعمال کو صحابہ کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندگی ایمان والی دے اور ہماری موت جو ہو وہ شہادت کی موت ہو، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم دین کا کام کریں، زندگی بھی ہماری دین کے کام میں ہو اور ہماری موت بھی اللہ کے راستے میں ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔